from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान की हकीकी पिक्चर जो है वो ये है कि हर तरफ चोरियां हैं, डाके हैं, कत्ल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, फ़ौज बदनाम है, गुर्बत है, महंगाई है। ये हकीकी पिक्चर है पाकिस्तान की। अच्छा, ये सारी बुराइयां आज से पहले भी मौजूद थीं, लेकिन इसकी रफ्तार जो बढ़ी है वो बाजवा, ISI, शहबाज शरीफ, जरदारी, जब से इन्होंने गठजोड़ किया है, ये रफ्तार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है कि ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी है ये रफ्तार। अच्छा, हर शख्स मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद है, लेकिन साहिबों, फ़िक्रमंद होने से काम नहीं चलेगा। आप अब उस मुकाम पर आ गए हैं जिसको आप कहते हैं टर्निंग पॉइंट, मेक इट और ब्रेक इट। अपनी गलतियों को नंगी आंख से देखना पड़ेगा और सच्चे दिल से उसको मंजूर करके उस पर काम करना होगा, वरना हालात और रोडेशिया जैसे हो जाएंगे, किसी और ख़राब मुल्क की तरह हो जाएंगे। देखिए, आप कि ये जो स्पीड बढ़ी है ना ये बाजवा के दौर में, ये वहाँ पे ले आई है कि जब गाड़ी तेज़ी से दौड़ती हुई, तसव्वुर कीजिए जब किसी शार्प टर्न पे से गुजरे तो कितनी एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर ड्राइवर ने गाड़ी को एहतियात से उस वक्त नहीं चलाया जब वो शार्प टर्न ले रहा था, तो हादसा जो है वो आपका यकीनी है। इस वक्त आपकी पाकिस्तान की गाड़ी के ड्राइवर हैं आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। अच्छा, या तो इनका नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में आएगा अगर इन्होंने एक्शन लिया, अगर इन्होंने दयानतदारी से काम किया, और अगर ये एक बड़ा डिसाइसिव लम्हे हैं पाकिस्तान के, और अगर इन्होंने टालम टोल किया, इन्होंने सोल्यूशन के बजाय एक्सक्यूज़ ढूंढने की कोशिश की और इन चीज़ों को छुपाया, तो इनका नाम तारीख़ में एक इंतहाई गंदे अल्फाज में आएगा कि इनके पास क़ुव्वत थी। उस वक्त भी थोड़ा सा वक्त था पाकिस्तान के पास कि वो समझ जाता, लेकिन इन्होंने अपने किरदार को सही तरह से निभाया नहीं, और पाकिस्तान जो था वो इन हालात का शिकार हुआ, इन हादसात का शिकार हुआ। ये क्रेडिट जाएगा इन दोनों हजरात को, अगर इन्होंने सही सच्चा फैसला नहीं किया, सही बड़े स्टेप्स नहीं लिए। अच्छा, सिंध में जरदारी ने, अभी आपने देखा कि पुलिस की मदद से किस भरपूर पैमाने पर और एजेंसीज की मदद से किस बड़े पैमाने पे जो है वो की है, धांधली की है। चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं मुल्क में, आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं, सब देखा किए, सब देख रहे हैं, कोई एतराज़ नहीं है, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं है। यार, ऐसे मुल्क चलेगा? ये एक वीडियो है, ऑडियो है, इसको ज़रा सुनिए कि ये एक माँ हैं जो उस दिन की धांधली के मुतालिक बता रही हैं। इसको सुनिए और ज़रा फैसला कीजिए कि ये कैसे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। सुरजानी टाउन में मेरा बेटा प्रिजाइडिंग बना था, वो इस वक्त तक घर नहीं पहुंचा है। मैंने अभी उसे फ़ोन किया तो कह रहा है, अम्मी हमें यरगमाल बनाया हुआ है पीपल्स पार्टी वालों ने, पुलिस ठप्पे लगा लगा कर डाल रही है। तराजू यहाँ से जीत चुका था, तो वो तराजू को शिकस्त देने के लिए, वो वहाँ पे जीतने के लिए पूरे स्टाफ को उन्होंने कैद किया हुआ है, और जब वो जीत जाएंगे तो उससे साइन करवाएंगे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे। आप सब दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे बेटे को भी और तमाम स्टाफ को जो वहाँ पे यरगमाल है। सारा रिज़ल्ट बदल दिया, वहाँ से जमात इस्लामी जीत रही थी। इन्होंने उसामा से गन पॉइंट पे 500 वोटों पे ठप्पे लगवाए। आप जितना ज़्यादा मेरा वॉइस फैला सके फैलाइए, लोगों को कम से कम पता तो चले। हमारे पास मीडिया की ताकत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो पता चले। आई विटनेस हैं हम,
ہمارے بیٹے کے گن پوائنٹ پہ رکھ کر اسے ٹھپے لگوائے اور رات کو 1 بجے وہ بچہ گھر آیا ہے. 1 دن پہلے 3 بجے کا گیا ہوا. آپ سوچ سکتی ہیں پوری رات پورا دن اتنا زیادہ یہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں اور اتنے بھنگی قسم کے لوگوں سے انہوں نے لا کے ووٹ ڈلوائے اور پھر بھی ان کے ووٹرز کم تھے, بہت ہی کم تھے. جماعت اسلامی ہی جیت رہی تھی ہر فورم پہ ہر جگہ, تو پھر انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہ کیا ہے. آڈیو سنیے آپ نے. اچھا, ثبوت موجود ہیں. چیف جسٹس چاہیں تو وہ 100 موٹو نوٹس لے سکتے ہیں. عاصم منیر صاحب موجود ہیں, وہ چاہیں تو وہ ان کو بلا کے کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, کیوں کیا تم نے ایسا. کوئی کچھ نہیں کر رہا. دیکھیے, جب تک یہ بڑے لوگ اقدامات قدم نہیں اٹھائیں گے کچھ نہیں ٹھیک ہوگا, مزید خراب ہوگا. اگر کسی گھر کے بزرگ پاورفل لوگ جو ہیں کسی گھر کے, وہ بچوں کو دیکھیں کہ وہ کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں اور ان کو نہ سمجھائیں, ان کے خلاف سخت ایکشن نہ لیں, کوئی ایگزامپل سیٹ نہ کریں, تو وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. خوف کی وجہ سے نہ کریں, جس وجہ سے بھی نہیں کریں, وہ گھر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ایگزامپل سیٹ کی جائیں. اچھا, وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ کریکٹ دا مین یو ہینگ بٹ یو کریکٹ ادرز بائی ہیم. اس کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہے. آپ معاشرے کو تسبیح پڑھ کر, دعا مانگ کر, یہ کہہ کہ وہ حافظ قرآن ہے, وہ حاجی ہے, درست نہیں کر سکتے ہیں. اچھی باتیں ہیں, نماز پڑھنا, تسبیح پڑھنا بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن انصاف کرنا بھی بہت ضروری ہے, ایگزامپل کو سیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, ارشد شریف کے قاتلوں کے نام, ان کے شواہد جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں, اور اس پر اگر عاصم منیر صاحب نے ایکشن نہیں لیا اور یہی حالات جاری رکھے کہ فلاں نے فوج کے خلاف کہا ہے اس پہ مقدمہ دائر کر دو, فلاں کو ننگا کر کے مار دو, پیٹ دو, یہ حل نہیں ہے. یہ کسی صورت حل نہیں ہے. آپ بربادی کی طرف جائیں گے. مزید یہ جو ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے مارا ہے, اس سے حاصل کیا ہوا؟ جو بدنامی فوج کو آج ان کرتوتوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے, قوم نے کبھی آپ کو اتنا برا نہیں سمجھا. قوم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ نے آج تک کتنی جنگیں جیتی ہیں, آج تک آپ کشمیر کیوں نہیں حاصل کر سکے, سیاچن آپ نے کیسے گنوا دیا, ٹھیک ہے نا. اتنی باتیں ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیسے شروع ہو گیا ہے فوج کے اندر, فوج کے اندر کتنے گروپس ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ کیا کیا حرکتیں, کس قسم کی کرپشن ہے فوج میں, کیا کیا باتیں ہیں. بہت ساری باتیں کہنی نہیں چاہیے, سمجھ جانا چاہیے, اشارتاً بتا دینا چاہیے, لیکن زیادہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال وہ ہماری فوج ہے. اچھا, لیکن جو بدنامی آپ کو اس وقت حاصل ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے ارشد شریف کے قاتلوں کو سزا نہیں دی تو بدنامی, خدائی عذاب آپ پہ آئے گا, اور آپ پاکستان کو وہ نقصان پہنچا دیں گے جو آج تک کسی نے نہیں پہنچایا ہے. دیکھیے, یہ کیس جو ہے وہ بالکل واضح ہے, صاف ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں باجوہ اور ان کے ساتھی کیسے انوالو تھے. اگر آپ نے ان کا کورٹ مارشل کر دیا تو یقین کیجئے فوج کے اندر جو کالی بھیڑیں موجود ہیں, جن کی سوچ ہی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ سے پیسے آئیں اور کہیں یورپ امریکہ چلا جاؤں, اس کے علاوہ وہ کچھ ہمدردی پاکستان سے ان کو نہیں ہے. انہوں نے وردی اور وہ بلے بیجز وغیرہ لگا رکھے, اور ہم آج تک سمجھتے رہے تھے کہ یار یہ کرپشن سے ایسے ہی نفرت کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں, یہ ایسے ہی وفادار ہیں. نہ, وہاں بریگیڈیئر کے بعد کوئی وفاداری نہیں ہے, اس لیول سے اوپر کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ ایک ویسٹرن زندگی گزارنا چاہتے ہیں بس, اس کے علاوہ وہاں کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی. اچھا, اگر آپ نے ان کا کر دیا کورٹ مارشل تو فوج کے اندر جو کالی بہڑے موجود ہیں, جو غیر ملکی ایجنٹ موجود ہیں, جو ریئل اسٹیٹ مافیا موجود ہے, وہ تھوڑی سی تھم جائے گی, وہ خرابی رک جائے گی, اور عوام کے اندر جو نفرت آج کل پھیلی ہوئی ہے آپ کے خلاف وہ صاف ہو جائے گی. کیونکہ ہم عوام تو
آپ سے محبت کرتے ہیں, محبت کرنا چاہتے ہیں, ابھی بھی آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ وہ فلاں صاحب پہ جو ہے ان کے بچوں پہ مقدمہ بنا دو, اس کی بیوی کی ویڈیو بھجوا دو, یار یہ طریقے سے ملک چلتا ہے؟ اگر کسی ڈفر سے ڈفر لوگوں کو بھی آپ لے آئیں تو وہ ایسے ملک نہیں چلائیں گے. یہ آپ کیسے ملک چلا رہے ہیں اور یہ کب تک ایسے ہوگا؟ عوام کے اندر آپ کی ریٹنگ اتنی نیچے جا چکی ہے کہ استغفار پڑھنا چاہیے سب کو. اگر ایکشن نہیں لیا تو بہت بڑا نقصان ہے, ایکشن لے لیا تو آپ تاریخ میں امر ہو جائیں گے. آپ کا مقام بہت بلند ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ آپ نے پاکستان کو بچایا تھا. ابھی آپ کے اختیار میں ہے. خواتین حضرات, اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.